اس میں کوئی ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یو ایس بھی انوالو ہے، اس میں افغانستان کا بھی سٹیک ہولڈر ہے، اور سر ہم نے تو پاکستان دیکھنا ہے، پاکستان کی سرحدیں دیکھنی ہے. لیکن اگر آپ ادھر سے پکڑتے ہیں لوگوں کو تو اٹیک تو یہی ہوگا. اگر یہاں لوگ بیٹھے ہیں، حکومت نے ریزائن کر دیا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں سے پکڑتے ہیں تو اٹیک بھی یہیں پہ ہوگا، یعنی کہ اٹیک ہونے چاہیے. یہاں ٹیررسٹ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا 4 دن پہلے کی قرارداد کا؟ بھائی جہاں ٹیررسٹ ہوگا وہیں ایک اور دوسری گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے. یہ لیں جی گراؤنڈ ریئلٹی بتا. اگر آپ بن لادن کو ادھر سے پکڑتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ادھر ٹیررسٹ نہیں ہے، کس سے کہیں گے؟ جی کاشف، پہلے تو مبارکباد میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ اچھی اب ہمارے والا کام بھی شروع کر دی، تقریر بڑی اچھی تھی. تو میرا خیال ہے الیکشن آنے والے ہیں، 1.5 سال ہے اس کو شیخ رشید کی طرح اب آپ ذلیل کرانے میں آگے. وہ دیکھیں کاشف ہے، جو ریزولوشن پاس ہوئے نا، پارلیمنٹ کا کام ہے اپنی جو اظہار ہے رائے کا وہ کر دینا. یہ اب ایگزیکٹو جس کے ہیڈ جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا کام ہے اس رائے کے اوپر عمل درآمد کرانا. ٹھیک ہے. اگر اس متفقہ قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ جواب دہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم، چاہے اس میں وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے ہوں، ان کی ٹیم جو ہے جواب دہ ہے پارلیمنٹ کو. سر لیکن جب اب کل حملہ ہوا، جب آپ نے سنا ڈرون حملے ہو گئے اس قرارداد کے بعد، آپ کا پہلے رد عمل کیا تھا یا اپوزیشن میرا رد عمل جو ہے، جب میں دیکھیں جس وقت قرارداد پاس ہو رہی تھی اس وقت بھی مجھے پتا کہ اس کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہونا ہے. جی جی. اور جب آپ معاشی طور پہ ایک ملک کے اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوں، اس کے اوپر اتنا زیادہ آپ کا انحصار ہو اس کے معاشی طور پہ امریکہ کے اوپر، اور آپ ہفتہ پہلے وزیر اعظم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عظیم فتح ہے اور اپلوڈ کرتے ہیں، تو 6 دن کے بعد جو ہے یہ چینج آف ہارٹ تو نہیں ہوا ہوگا نا. سر آپ کو سینس آف ریزگنیشن نظر آ رہا ہے خالد صاحب؟ سینس آف ریزگنیشن حکومت نے کیری کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا پاکستان میں، ایک سینیٹر آیا پاکستان میں، اور ہم تو منتیں ترلے کرتے رہ گئے اس کے. تو اس کی حفاظت کون، اس کا پہرا کون دے گا؟ ذہنی طور پہ جو ہے حکومت ہتھیار پھینک چکی ہوئی ہے امریکہ کے آگے. آپ جو ہے امید نہ رکھیں کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا جس سے پاکستان کا عزت وقار جو ہے بحال ہو یا پاکستان کے عزت اور توقیر میں کوئی اضافہ ہو. یہ انگور اڈے والا جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں سے حملہ شروع ہوا ہے، اور کل والا دتا خیل میں جو ہے حملہ ہوا ہے، آپ نے بالکل کہا 3 ریزولوشن آلریڈی موجود ہیں. میں نے اس دن فلور پہ پوچھا کہ پہلے ریزولوشنوں کو کیا ہوا ہے، آج نیا ریزولوشن جو ہے بنایا جا رہا ہے، کیا ہوا پہلے ریزولوشن کو، ان پہ کوئی عمل درآمد ہوا؟ یہی تقریریں چلتی رہیں گی خالد صاحب. تو یہ ریزولوشن آ گئے، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا بھی آ گیا، جوائنٹ پارلیمنٹ آ گئی، کمال کر دیا، لوگ بول پڑے، پارلیمنٹ اوپر آ گئی، فوج نیچے لگ گئی، سرنڈر کر دیا فوج نے. یہ تو ایسے خام خیالی ہے کہ فوج نیچے لگ گئی اور پارلیمنٹ اوپر چڑھ گئی. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. یہ ایک سفر ہے جس کا آغاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے، ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا گیا ہے. یہ سفر جو ہے ابھی منزل دور ہے، منزل تو بہت دور لگ رہی ہے سر. پہلے قدم کے بعد ہی ہم نے 2 قدم پیچھے لے لیے. جو تجاوزات سر آپ کیسے روکیں گے امریکنوں کو؟ مجھے یہ بتا دیں. امریکن انہوں نے حملہ کیا ایبٹ آباد کا، آپ نے اس کو عظیم فتح قرار دیا، آپ نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھے، آپ نے کہا امریکی پالیسی ہے، پھر آپ نے کہا نہیں یہ تو آپ کو ایک بات واضح ہو گئی نا کہ وزیر اعظم اور صدر صاحب کی ذہن جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. ان دونوں چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا نا جو 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں کیا چینج آئی ہے؟ کوئی چینج نہیں آئی. وہ جو آپ کے پاس آپ نے دیکھا جو اوریجنل ڈرافٹ لے کے آئے تھے، جی جی جی، جو اوریجنل ڈرافٹ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 4.5 گھنٹے کے بعد اگر اس میں کوئی الفاظ ایڈ ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این کی ریزسٹنس کی وجہ سے. لیکن ڈرافٹ تگڑا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں 100% اتفاق کرتا ہوں. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جو ابتدا میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی صحیح ہیں، آپ ابھی بھی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پروبیبلی یہ جو ریزولوشن ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد جو ہے نہیں. جی گوندل صاحب،
کیا کرے گا اب کیا فائدہ ہوا اس ریزولوشن کا اگر وہ پھر حملے کرنے شروع ہو گئے؟ دیکھو ایک تو جو جان کیری کی بات کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ پوزیشن پہ خارجہ کمیٹی کا وہ چیئرمین ہے. دوسرا یہ ابھی مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں جی کون صاحب شروع. دوسری بات ابھی اس قرارداد کا یا اس ڈیموکریسی کا یا ہماری ریزسٹنس کا اثر ہے کہ غالباً مارک گراس نام ہے کی جگہ ہے وہ بھی پاکستان آنے والا ہے. یہ ڈائلاگ اس کے بعد آیا تھا پاکستان, یہ ڈائلاگ نہیں اس ایشو پہ ڈائلاگ کرنے کے لیے. اور ہیلری کلنٹن نے آپ نے دیکھا ہوگا اسی وقت جب میٹنگ ہوئی اس نے فون کیا تھا اور تمام جو انہوں نے پہلے اپنے موقف سے اگر وہ پیچھے ہٹے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. اور جس آپ ریزولوشن کی عبارت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک میسج ہے جو اس الیکٹڈ گورنمنٹ نے اور اس جمہوریت نے دیا ہے. کیا میسج دیا ہے؟ اور یہ صاحب مجھے میسج بھی بتا دیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ڈائلاگ بھی کیا آپ کرتے رہے, یہی میسج دیا جو وزیر اعظم صاحب نے وکی لیکس میں میسج دیا تھا, آپ مارتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا بات یہ اس پہ تو مجھے قطعاً یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اتنا بھی اس اسامہ بن لادن کے مرنے کو اور اس نے جو ذلیل کر رکھا ہے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو, تو اس کا میرا خیال میں تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹی کے متعلق بھی سر مجھے گراؤنڈ ریئلٹی بھی سمجھا دیں. نہیں اگر یہ مارا گیا تو ہم اس پہ ریزسٹ کر رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے. امریکی فوجوں کو آنے دینا سر, اچھا بہتر آپریشن کریں گے وہ یہاں پہ آ کے. کیوں ہیلی آئے بیچارے اتنی دور سے پیٹرول لگا کے آتے ہیں, راستے میں 2 دفعہ پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے. میں آپ کو پہلے مہنگا بھی اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا, ان کو بٹھا دیں یہاں پہ لا کے قریب میں, خود ہی کریں آپریشن جا کے. ہم کس لیے اتنی مشکل سے ہم اپنے بندے مروا رہے ہیں, ان کے بندے مرنے دیں آپ. کاشف صاحب آپ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں اس ایشوز پہ, اور اس کا رزلٹ کا تھوڑا انتظار کر لیں. ابھی اگر ڈائلاگ شروع کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ کوئی ان کے پہ پریشر گیا ہے تو اس نے کیا ہے, یا اس کو کیا ضرورت تھی؟ کوئی انہوں نے ریئلائز کیا ہے, اور یہ گورنمنٹ نے یا اس جمہوریت کی میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں, اس نے ان کو میسج دیا ہے تو یہ سارا کچھ دوڑیں لگی ہیں. اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھی. تو اگر یہ دوڑیں لگی ہیں اس کا رزلٹ نکل آئے گا. ایک سینیٹر جو ہمارے سامنے آیا کمیٹی ہے یار, کچھ سینیٹر اور وہ مطلب ہے اس کا ایک امپورٹنٹ, اور سر فائر فائٹر ہوتے ہیں نا, اس کی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور گراس کا بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے فارم کی بات نہیں, ہیلری کلنٹن بھی پہنچنے والی ہے. تو یہ ڈائلاگ اگر وہ ہم سے کر رہے ہیں تو کس پہ کر رہے ہیں؟ ایک سینیٹر کس پہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک اصولی موقف پہ کر رہے ہیں. ایک سینیٹر اگر ہم اصولی موقف نہیں کرتے, اس سے میں بار بار اگر ایک سینیٹر سامنے آیا, تینوں میرے ملک کے بندے آگے بیٹھ گئے. کاشف صاحب بہت بڑی چیز ہے. وہ جو باؤچر تھا, رچرڈ باؤچر تھا نا, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, کیا ایک دفعہ پھر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا. ساری پوری ہماری حکومت جو ہے اس کی تابعداری کرتی. اس کو تو نشان پاکستان بھی دے دیا تھا. اس کو نشان پاکستان سب سے بڑا ایوارڈ دیا, جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی اتنی حکومت تابعداری کرتی ہو. کیری تو ان کے لیے تو میں خدا نخواستہ کو اور نہ کوئی لفظ استعمال کر دوں, کیری ان کے لیے کیا ہوگا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں خیر صاحب, آپ کی پارلیمنٹ نے کہا 3-4 دن پہلے, تمام پارلیمنٹ 443 بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اس پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ ٹھیک ہے جی, مشترکہ کرنے آپ پھر بھی کر لیں. چوئی نثار صاحب نے اس تقریر میں کیا کہا وہاں پہ, انہوں نے کہا آپ نے یہی کہنا کہ آپ کی مار, پھر مارنا انہوں نے, پھر اس کا نام آپ کی مار کے دیکھ. تو یہ چوئی نثار صاحب نے اسی دن جو ہے لیڈر آف اپوزیشن نے ہاؤس میں کہہ دیا تھا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 3 ریزولوشنز میں آپ یہی کہتے رہے نا بار بار. بالکل, آپ کی مار, کہ آپ کے مار کے دیکھو, ہم بتاتے ہیں, اور وہ پھر بھی مارتے رہتے ہیں, اور ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں ہم نے آپ کے مار کے دیکھو. یہ ایسی دھمکیوں میں چلتا رہے گا معاملہ. دیکھیں میں دیکھیں یہ میں دوبارہ یہ اس بات اعادہ کروں گا, اس بات کا تکرار ہو جاتی ہے, بار بار کہتے ہیں. یہ جب NRO سائن کیا گیا تھا تو یہ اس حکومت نے ان کو کچھ ضمانتیں دی تھیں, گارنٹیاں دی تھیں کہ جو ایجنڈا پرویز مشرف طے کر کے گیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہوگا. وہ گارڈین کی سٹوری بھی آ گئی. یہ گارڈین کی سٹوری بھی آ گئی. انہوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے جو ایجنڈا پرویز مشرف نے طے کیا تھا اس سے بھی 4 قدم آگے چلے گئے. اور یہ لیکن بنیاد جو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2004 میں جب وہ انگور اڈے پہ اترے تھے, اگر اس وقت پاکستان کھڑا ہو جاتا
اور پاکستان جو ہے اپنے عزت وقار کا تحفظ کر لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک زندہ قوموں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. یہ زندہ قومیں جو ہے نا اگر وتیرہ اپنا درست کر لیں, یہ ہماری قوم جو ہے معاشی طور پہ آزاد ہو جائیں, معاشی طور پہ خود مختار ہو جائیں. دیکھیں ساتھ پیسے لینے ساتھ آنکھیں تو نہیں دکھائی جا سکتی. یہ پھر تو پھنس گئے نا, پھنس گئے. پھر تو پھنسے ہوئے کہ ہمیں پیسے زیادہ ضروری ہیں, ہمیں وہ ڈرگ لگی ہوئی ہے بالکل جس کے اوپر جس سے ہم اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے. شریف اس کو افیم کہتا ہے, اس کو افیم کہہ لیں, ڈرگ کہہ لیں, ہیروئن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ ہمیں لگی ہوئی ہے جس سے ہم جان نہیں چھڑا سک رہے. حیدرآباد رضوی صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں, تھوڑا سا ہمارا رابطہ ان سے ڈیفیکلٹ سیٹلائٹ سگنل کے ساتھ. حیدر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. حیدر صاحب بات شروع ہوئی, جان کیری بھی پاکستان آ گیا, آپ لوگ ریزولوشن بھی لے آئے, آپ لوگ ریفرینڈمز بھی کر رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ہے ہمارے سامنے؟ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں, نیٹو ہیلی کاپٹرز بھی آ رہے ہیں. کسی نے پیرا دیا اپنی اس قرارداد کا جو اسمبلی میں آپ لوگوں نے پاس کی تھی, آپ بھی اس قرارداد کا حصہ ہے نا جی؟ جی بالکل اس قرارداد کا حصہ ہے, اور جو صورتحال آپ کے سامنے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جان کیری صاحب بھی موجود ہیں, ڈرون اٹیکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. یہ فیصلہ تو اب پاکستانی قوم کو کرنا ہے کہ ان کا آئندہ کیا لائے عمل ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ نے تو اپنی ول دے دی, مگر اب عوام کی ول پارلیمنٹ کو عوام سے لینی چاہیے اس بات پر کہ اب پاکستان کی قوم چاہتی کیا ہے. کیونکہ اب یہ وہ مرحلہ ہے فیصلہ کن جس میں آپ کو بہت سارے اہم فیصلے کرنے ہیں. یا تو آپ کو واپس ایک ایسی صورتحال میں جانا ہے کہ جہاں پر الیکشن کرا لینے پارلیمنٹ. دیکھیں میری نمائندگی تو آپ ہی کر رہے ہیں نا, میری نمائندگی خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, نظر محمد گوندر صاحب کر رہے ہیں, اور حیدرآباد رضوی صاحب کر رہے ہیں, جن کو میں نے ووٹ دے کر بھیجا کہ وہ میرے بہاف پہ بات کریں گے پارلیمنٹ میں جا کے. کوئی آپ میں سے کوئی بھی کوئی اسپیشل پاس لے کر یا کوئی شارٹ کٹ لے کر تو نہیں گیا, ہماری نمائندگی کرنے گئے ہیں. ہم نے تو آپ کو بھیج دیا, آپ نے بول دیا جو بولنا تھا 4 دن پہلے. اب کیا کرائیں, کس طرح عوام سے آپ اوپینین لیں گے ان کو؟ دیکھیے ایم کیو ایم تو اوپینین لے رہی ہے, اور وہ اوپینین ہم آپ کے سامنے جلد پیش بھی کر دیں گے انشاءاللہ فرائیڈے کو. جو کچھ ایم کیو ایم نے ایک عوامی ریفرینڈم کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی, اور جو 17 سوال جس پر سبھی تقریباً اینکرز نے ایم کیو ایم کا بڑا مذاق بھی اڑایا, وہی سارے سوال جو تھے وہ پارلیمنٹ میں ہر پارلیمنٹیرین کی زبان پر تھے, اور الٹیمیٹلی وہی سوال نمبر 16 پر بات آ کر رکی ایم کیو ایم کے ریفرینڈم کے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہونے کیسے چاہیے. آپ نے جو ول دی پارلیمنٹ نے اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیری صاحب بھی آئے اور ڈرونز بھی آئے. اب ظاہر ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایک فیصلہ نہیں کر پا رہی, اور اگر فیصلہ کر بھی لے تو اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا, تو آپ کو اس کے پیچھے ایک بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے عوام کی سپورٹ چاہیے اپنے پیچھے, تاکہ عوام کو آپ اعتماد میں لے سکیں. مجھے یہ بتائیے کہ جان کیری صاحب جو تشریف لائے اور جو کچھ بھی ان کی بات چیت ہوئی, کیا وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی عوام تک پہنچا ہو. تو صورتحال یہی ہے, فیصلہ بہرحال عوام کو کرنا ہے, اور عوام کو اگر اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد منظور ہے اور اگر وہ اپنی پارلیمنٹ کو چاہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں, تو آپ کو عوامی سپورٹ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہیں, لیکن سر عوامی سپورٹ کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں بار بار. میں خواجہ صاحب, عوامی سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو عوام ہی کی سپورٹ ہے جو آپ لوگ سارے پارلیمنٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. پاکستان کی عوام کی وجہ سے ہم اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہماری آواز ہے نا. آپ کی آواز کا ہمیں ریفلیکشن ہونا چاہیے نا پارلیمنٹ کو. اور کاشف, اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ ایگزیکٹو جو ہے نہ پارلیمنٹ کی قراردادوں پہ عمل کرتی ہے نہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل کرتی ہے. یہ ایگزیکٹو جو ہے یہ کیا سلسلہ ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سر. لیکن آپ بھی پوچھا کریں نا ان سے, کیری سے کیا بات ہوئی ہے ان کی؟ یہ اب اسمبلی کا سیشن آتا ہے تو اس میں پوچھیں گے ہم, انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے. لیکن نہ صرف یہ پوچھیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ معاہدے کے اوپر یا قرارداد کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. میں اب اسمبلی کا سیشن کے انتظار کرنا پڑے گا. 8-10 دن کی بات ہے. تھوڑی سی میں عرض کر دوں, جب یہ اٹیک ہوا تو سب سے بڑی ایک آبزرویشن لوگوں کی یہ تھی, اور لوگوں کے تحفظات تھے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو آپ نے دیکھا یہ قرارداد کو آپ بالکل ایسے ڈی ویلیو نہ کریں خدا را. اسی قرارداد کا پریشر کاغذ کی تو بڑی ویلیو ہے کہ کیری نے کہا کہ میں اپنے خون سے لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ امریکن کا نیوکلیئر ایسٹ کے بارے میں
کوئی ہمارے تفاضات نہیں ہے، کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے۔ دوسرا اس نے بڑی واضح کہا جب تک نیوکلیئر ویپن کے پیچھے نہیں آتے جب بھی کوئی، پہلے میں نے بات کی، دوبارہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوگا تو ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، نہیں مشترکہ آپریشن کریں گے۔ نمبر 3 مشترکہ ہی ہے نا یار، ایک ہی بات ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ مشترکہ آپریشن، امریکی فورس